السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری طرف آنے والے شر کو خیر میں بدل دے۔ ہمارا جو سبق پڑھنے کا سلسلہ ہے اس میں آج ہم سورۃ ابراہیم سے شروع کریں گے۔ سورۃ رعد الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی، تو آج ہم سورۃ ابراہیم سے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سورۃ ابراہیم میں کیا خزانہ چھپا رکھا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من العذاب الشدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے میں نے سورۃ ابراہیم کی آیات تلاوت کی، آگے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الذین یستجیبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال مبین۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ یعنی اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، اگر یہ لوگ اللہ کے راستے پر نہ آئیں تو کافروں کے لیے شدید عذاب کے باعث بڑی خرابی ہے۔ جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی میں محبت کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں، تو وہ لوگ جو ہیں اللہ کے راستے سے رکے ہوئے ہیں اور ان کے دل سے یہ بات نکالنے مثلا اس فکر میں رہتے ہیں، یعنی وہ دنیا کی زندگی کو زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی تاریکیوں سے مراد گمراہی کی مختلف صورتیں ہیں، اور نور سے مراد ہے اللہ تعالیٰ زبردست تعریف والا، یعنی اس کا جو راستہ ہے اللہ کا راستہ ہے۔ صراط العزیز الحمید کے الفاظ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے خود کیا، یعنی گمراہی کی تو مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے الفاظ کے لیے ظلمت کا لفظ جو ہے وہ یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے میں یعنی ہدایت کے راستے میں نور کا لفظ یعنی واحد صیغہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ صراط سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے سورۃ انعام آیت نمبر 161 میں اور سورۃ بقرہ آیت نمبر جو ہے 200 میں ہم نے پڑھا تھا۔ فامن ناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہم فی الآخرۃ من خلاق۔ آپ اس میں اس کی تفسیر دیکھیے گا۔ سورۃ ہود میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 15-16 میں۔ سورۃ بقرہ میں یہ میں آیتیں آپ کو اس لیے ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں وہ باتیں بار بار محفوظ رہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو رسول بھیجا وہ اپنی قوم کی زبان میں ہی اس سے بات کرتا تھا
تاکہ وہ اپنی قوم کے لیے کتاب الہی کی تشریح جو ہے وہ واضح کر دے۔ بہرحال اللہ نے اپنے قوانین اور ہدایت کے مطابق جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت یعنی وہ ہدایت پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، ٹھیک ہے، وہ بڑا غالب ہے، وہ بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں مار سالنا میں رسول ہے کہ ہم نے تم میں سے یعنی پہلی قومیں جو تھیں ان میں بھی رسول آتے رہے ہیں، انہیں توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں اور بڑی زیادہ جدوجہد کرتے رہے ہیں تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہ ضد اور ہٹ درمی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مختلف انبیاء علیہ السلام مختلف قوموں میں بھیجے ہیں، جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث تھے تو آپ کی زبان عربی تھی اور قرآن پاک بھی عربی میں نازل ہوا ہے۔ تو دیکھیں اس میں کوئی اعتراض تو نہیں نا بنتا، لیکن وہ خود ہی اپنی گمراہی کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ بہانہ وہ ڈھونڈ لیتے تھے، کبھی کوئی بات کبھی کوئی۔ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا نا پیچھے سورہ یوسف میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اے لوگو ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سیکھو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرَجَ قَوْمَهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا تھا نا، اور حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، ان کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نعمتیں اور مصیبتوں کے دن یاد کرائے تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو اور وہ شکر گزار بن جائیں۔ بے شک ان واقعات میں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اے رسول وہ وقت بھی یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ اللہ کے احسان کو یاد کرو، تو جب انہوں نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت تکلیف دیا کرتے تھے، یعنی سخت تکلیف، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، ان مصیبتوں میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی سخت آزمائش تھی، اور وہ بھی وقت یاد کرو جو تمہارے رب نے تمہیں متنبع کیا کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو پھر یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اگر تم روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب ناشکری کریں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے اور تعریف والا ہے۔ یعنی اس صورت میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک جو نازل فرمایا ہے، آپ نے لوگوں کو یعنی کہ تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے، اور تمام انبیاء کا بھی یہی منصب رہا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یعنی ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی اور پیچھے بھی ہم جتنی صورتیں پڑھ کے آئے ہیں کسی نہ کسی آیات میں ضرور ذکر تھا۔ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں نا یام اللہ کی تشریح ہے، یعنی یام اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، نعمتیں بھی اور مصیبتیں بھی، یعنی جو بندہ نعمت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر استقامت پر اپنی زندگی گزارتا ہے اور ثابت قدمی کا دامن چھوڑتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ خوشحالی کا زمانہ ہے تو انبیاء علیہ السلام کے شکر گزار بندے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، اور جب کوئی مصیبتیں یا کوئی ایسے کے کام پیش آتے ہیں تو وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ ہر حال میں، مصیبت میں، خوشی میں، غمی میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں انہیں ان نعمتوں کو یاد رکھیں اور ان کا شکر ادا کریں، کسی بھی صورت میں اللہ کی ناشکری نہ کریں، کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کو ناشکری پسند نہیں ہے۔ اور کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم صالح کی، ان لوگوں کی جو ان کے بعد ہوئے، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے تھے نا، لیکن بجائے ان پر کہ وہ ایمان لاتے انہوں نے انہی کے ہاتھوں کو ان کے منہ پر رکھ دیا اور انہیں تبلیغ اسلام سے روک دیا۔ انہوں نے کہا جس چیز کو دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم دعوت دیتے ہو ہمیں اس کے سچ ہونے میں شک ہے۔
ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی توحید میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، جو آسمانوں کا اور زمینوں کا مالک ہے، رب ہے، یہ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ بھی اس کی رحمت ہے، وہ تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے رہا ہے، فوراً فوراً، یعنی عذاب بھیج کر سزا نہیں دیتا۔ قوم کے لوگوں نے کہا ہم ہی جیسے ایک بندے ہو، تم تو بس یہ چاہتے ہو کہ جس چیز کو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے رہے ہیں ان سے ہمیں روک دو۔ اگر واقعی تم سچے ہو تو کھلی کوئی دلیل لاؤ۔ رسولوں نے ان سے کہا بے شک ہم تو تم جیسے انسان ہیں، لیکن ہمارا رسول بنانا جانا یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے اپنے بندے پر، وہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ بغیر اللہ کے حکم کے تمہیں معجزہ نہیں دکھا سکتا، یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تم توکل نہیں کرتے اللہ پر تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تمام مومنین کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ، یعنی جو نبی ہیں وہ کہتے ہیں اور ہم کیوں نہ اللہ پر توکل کریں، حالانکہ اس نے ہم پر کتنا زبردست احسان کیا ہے، ہماری نجات کی راہیں ہم کو بتائیں ہیں، جو تکلیف بھی تم ہم کو پہنچاؤ گے ہم اس پر صبر کریں گے اور اللہ پر توکل کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ کافروں نے کہا، یعنی کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے اور تمہیں اپنے مذہب میں واپس آنا ہوگا۔ کافروں کی دھمکی پر رسولوں کے پاس ان کے رب نے وحی بھیجی کہ کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو اس سرزمین میں آباد کر دیں گے۔ جب کافر نے ایمان لانے سے انکار کیا اور ان کی سرکشی حد سے زیادہ ہو گئی تو رسولوں نے اللہ سے فتح کی دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور کافروں پر عذاب بھیجا۔ پھر ہر سرکش اور حاکم مخالفت کرنے والے نامراد ناکام ہوں گے۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی، اس کے بعد آخرت میں بھی ان کا حصہ ہے دوزخ میں، ٹھیک ہے، جہاں انہیں پیپ پلائی جائے گی، اور وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، پھر اسے آسانی سے حلق سے نیچے نہیں اتارے گا۔ ڈر لگ رہا ہے، ڈر، اور ہر طرف سے موت آتی ہوئی دکھائی دے گی لیکن وہ مرے گا نہیں۔ وما ہوا بھی میت ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے بعد ان کو اور بھی زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کا ذکر بھی کیا، ٹھیک ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، یعنی ان انبیاء کا بھی ذکر کیا کہ یہ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں نا قومیں، تو والذین من بعدہم، یعنی ان لوگوں کے بعد پھر انہیں کوئی بھی نہیں تھا جانتا، جب یہ نصف و نبود ہوگی نا تو کوئی بھی نہیں تھا جانتا، ان کے حالات سے، ان کے ناموں سے کوئی واقف نہیں تھا، بس اللہ کو پتہ تھا۔ اس کے بارے میں آپ ہائی لائٹ کر لیں، سورۃ نساء آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی سورۃ بقرہ کے بعد سورۃ بقرہ میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وضاحت سے پڑھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا، تم سے پہلے بھی جو آئے ہیں، قوم نوح کے بارے میں ہم نے پڑھا، قوم سمود کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی کہ آؤ، تو کبھی وہ کہتے ہیں کہ تم ہم جیسے انسان ہو، پھر ہم تمہاری باتوں کا کیسے یقین کریں، کبھی وہ کہتے ہیں ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، یعنی وہ کسی طرح بھی اللہ پر توکل نہیں تھا کر رہے، تو یعنی کسی طرح بھی وہ نہیں تھے مان رہے، تو وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں انہیں ایسا ہلاک کروں گا نا، اس کے بعد ان جیسے ہی اور لوگ لے آؤں گا۔ تو وہ کبھی کہتے ہیں جس چیز کا تم وعدہ کر رہے ہو مثلا عذاب کا، وہ آتا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں میں تو انہیں مہلت دے رہا ہوں کہ یہ خود کو سوار لیں، اگر یہ خود کو سوارتے نہیں ہیں تو جو یہ چیز مانگ رہے ہیں نا وہ آ کر ہی رہے گی۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کراماد اشتہرت
ابتدت بھی رہی فی یوم، یعنی پھر اللہ تعالیٰ یعنی بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. دیکھیں اللہ کہتا ہے اس آیات میں جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ جس کو آندھی کے دن تیز اڑا کر لے جائے گی اور باقی کچھ نہیں رہے گا. اس طرح کفر کی تیز آندھیوں ان کے اعمال کو نیست و نابود کر دیں گی. جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے اور آخرت میں وہ سب ضائع ہو جائیں گے. انہیں ان پر ذرا سی بھی قدرت حاصل نہیں ہوگی اور نہ یہ نفع پائیں گے. یہ بہت بڑی ناکامی ہے، جو یہ بہت بڑی ناکامی ہے جس کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن. اور اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ ان کا پیدا کرنا بے مقصد نہیں ہے. تو کیا جو اللہ اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر سکتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا اگر تم چاہے تو سب کو فنا کر دیں اور تم جیسی کوئی نئی مخلوق لے آئے ہیں؟ اور یہ چیزیں اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اسی طرح قیامت کے دن اللہ تم سب کو پیدا کرے گا دوبارہ. سب لوگ اس کے سامنے موجود ہوں گے. وہ لوگ جو دنیا میں کمزور تھے، ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے تو کیا تم یہاں اللہ کے عذاب میں سے کچھ عذاب کم کرنے کے سلسلے میں ہمارے کام آ سکو گے؟ وہ کہیں گے ہم تو خود عذاب میں مبتلا ہیں، تمہارے کام کیا آئیں گے؟ اگر اللہ ہمیں نجات کا کوئی راستہ بتاتا تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے. اب تو ہمارے لیے برابر ہے خواہ ہم واویلا کریں یا صبر. ہمارے لیے یہاں سے بھاگ کر پناہ حاصل کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور جب یعنی قیامت سزا اور جزا کا کام ختم ہو جائے گا اور لوگ شیطان کو برا بھلا کہیں گے تو وہ کہے گا اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، اس نے ہی پورا کیا، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، میں تو اسے پورا نہیں کر سکا. مجھے دنیا میں تم پر کوئی قدرت حاصل نہیں تھی بلکہ صرف اتنی کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم میری بات سن کر میری بات تم نے مان لی. لہٰذا اب تمہیں ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو. نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. میں تو اس بات سے بھی انکار کرتا ہوں کہ تم نے پہلے کبھی مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا. پھر ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم. پہلے عذاب مہین پھر اب عذاب علیم. یعنی شیطان جو ہے، یہ دیکھیں قرآن کے ذریعے ہمیں کتنی بڑی بات سیکھنے کو مل گئی کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تو دھتکارا گیا تھا، تو میں تم کو اپنی طرف بلاتا تھا تو تم میری طرف آ گئے تھے، تو میں تو یہاں خود نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں تو اس بات سے بھی انکار کرتا ہوں جو تم مجھے یعنی کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی ہے کہ شیطان بھی وہی باتیں کرے گا. وہ جب مدد مانگیں گے نا، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن وہ لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ ہماری مدد کریں. وہ کہیں گے ہم بھی تمہاری طرح ہیں، ہم تمہاری مدد کیا کریں. وہ کہیں گے ہم نے جو اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور ہمارا وعدہ جھوٹا تھا. وہ کہیں گے کہ ہم اس سلسلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، نہ ہی ہمیں کوئی یعنی کہ نجات کا کوئی راستہ مل رہا ہے. ہم بھی تمہاری طرح ہی ہیں، تمہارے برابر ہی ہیں. ہاں ہم یہاں واویلا کریں یا صبر کریں، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ تمہارے کام آئیں گے. یہ باتیں یہ میں نے بار بار وضاحت سے اس لیے ایک بات کو 2-3 بار دہرایا تاکہ آپ اچھی طرح سمجھیں. یقین کریں، ہم لوگ صبح سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جمعرات کے دن میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا ننگے پاؤں، وہ مزار پر جاتی ہوتی ہیں، ہم نے منت مانی ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے ایسی کی شرکیہ باتیں وہ کرتی رہتی ہیں. عورتیں جو ہیں، مرد بھی بڑے زیادہ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی مرد بھی نہیں، لیکن عورتوں کو تنبیہ کاری ہوں خاص طور پر کہ عورتیں جو ہیں وہ یعنی کہ اس طرح کی شرکیہ باتوں کو بڑی مانتی ہیں. تو یہ جو آیات ہیں خاص کر عورتوں کے لیے. اگر عورتیں میری ویڈیو سن رہی ہیں آڈیو، تو خدا را اس آیات کو قرآن کھولیں، دوبارہ خود سے پڑھیں، دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے. اور وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں جن کو آپ اللہ کے علاوہ شریک بنا رہے تھے، وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے. اور آپ خود اس کو قرآن کا ترجمہ کریں گے. ان آیات جو میں نے یہ ابھی آپ کے سامنے آیات پڑھی گئی ہیں، سورت جو ہے وہ سورت ابراہیم ہے، آیت نمبر 21 اور 22 میں نے پڑھی ہے، تو آپ یہ خود اس کا ترجمہ پڑھیں.
پھر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں اور ابھی سے اللہ سے معافی مانگ لیں، ابھی سے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے گناہوں کو انشاءاللہ اللہ جب آپ صدقے دل سے سچے دل سے توبہ کریں گی اور شرک سے باز آ جائیں گی تو اللہ آپ کی توبہ ضرور قبول کریں گے، ضرور۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو سناتی چلوں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی رکت امیز حدیث ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مومن پر اس کی نیکی کے سلسلے میں ذرا سا بھی ظلم نہیں کرے گا، اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا، اور کافروں نے جو عمل اللہ کے لیے کیے ہوں گے ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی مل جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو کوئی نیکی اس کے پاس باقی نہیں رہے گی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں، سورۃ آل عمران میں ہم نے 190 تا 192 میں پڑھا، اللہ تعالیٰ یعنی اس میں بھی پڑھا کہ اللہ کہتے ہیں الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، یعنی اے رسول ہم نے حق کے ساتھ، آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان کی پیدائش بے مقصد نہیں ہے۔ پیچھے ہم سورۃ اعراف آیت نمبر 38 اور 39 میں پڑھ کے آئے، سورۃ نساء میں بھی، ٹھیک ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 120 اور 121 میں بھی ہم نے اس کا ذکر پڑھا۔ اس کا لب الباب یہ ہے کہ شرک سے باز آ جائیں، بس شرک نہ کریں، بڑی یعنی کہ ایک یہ اہم ترین آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو تم شرک کرتے ہو تو وہ لوگ بھی تمہیں آگے سے کیسے کیسے جواب دیں گے۔ وَأُدْخِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ یعنی اللہ کے حکم سے۔ میں نے 3 بار لفظ یہ اس لیے دہرایا، آپ ترجمہ سنیں آیت نمبر 23 کا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے ان میں ہمیشہ سے رہیں گے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے ہی وہ اس میں رہیں گے، اور ان باغات میں ان کی آپس میں دعا سلام ہوگی۔ یعنی گزشتہ آیت میں کفار کے انجام کا ذکر اللہ نے بتایا، اس آیت میں مومنین کے انجام کا ذکر بتایا، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 35 میں، سورۃ یونس آیت نمبر 10 میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، سورۃ اعراف میں بھی ہم نے آیت نمبر 46 میں بھی اس کے بارے میں پڑھا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی سورۃ اعراف میں ہم نے پڑھا نا آیت نمبر 46 کے، اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی علامات سے پہچان لیں گے، یعنی وہ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، ان سے پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ یہ لوگ اگرچہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن انہیں امید ہوگی کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اسی طرح پہلے دوست یعنی کہ جنہوں نے شرک کیا ان کا حال بیان کیا، اور پھر جو لوگ ایمان لائے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان کیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں عمل والا بنا دے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔